کل ایک اور صحافی کے اوپر حملہ ہوا، اسد علی طور کے اوپر حملے کی خبر آدھی رات کے قریب جاری ہوئی۔ یہ ٹویٹس آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد تفصیلات جو سامنے آئیں وہ یہ کہ گھر میں فلیٹ میں گھس کر نقاب پوش لوگوں نے ان کو مار لگائی۔ پہلے خبر آ رہی تھی کہ حالت ان کی بہت نازک ہے، بعد میں پتہ چلا کہ جو ضرب ان کو آئی ہے جسم کے کئی حصوں پر وہ کافی شدید ہے، چوٹیں گہری ہیں، لیکن کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا۔ لیکن یہ ٹراما کہ آپ کے گھر میں گھس کے لوگ آپ کو ماریں اور مار پیٹ کرنے کے بعد یہ تصور دے کے چھوڑ دیں کہ آپ کو جہاں پر مار پیٹ کی گئی ہے وہاں پر آپ کی گردن بھی دبائی جا سکتی تھی، آپ کے سر میں گولی بھی ماری جا سکتی تھی، آپ کو غائب بھی کیا جا سکتا تھا، اور اس کے بعد چوٹوں کا درد دے کر یہ خوف بھی آپ کے ساتھ چھوڑ دیں کہ نہ جانے اندرونی طور پر کتنا نقصان ہوا ہے، جسم ان چوٹوں کا متحمل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، کوئی لانگ ٹرم معذوری تو نہیں ہو سکتی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کے گھر کی دیواریں اور آپ کے دروازے آپ کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے ابصار عالم کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ جب ہوا تو اس کے اوپر بہت تہلکہ مچا، اور پھر اس کے بعد وہی ہوا کہ تہلکہ مچنے کے بعد آہستہ آہستہ معاملات ٹھنڈے ہو گئے۔ بالکل ہی ایسا واقعہ مطیع اللہ جان کے حوالے سے بھی تھا۔ مطیع اللہ جان کا بھی جب واقعہ ہوا تو اس وقت بہت تہلکہ مچا، پھر ان کے اوپر سٹوریز ہوئیں، ٹویٹس ہوئیں، ویلاگز ہوئے، پروگرامز ہوئے، آرٹیکلز لکھے گئے، اور سیاسی جماعتوں نے اس کا نوٹس لیا، بالکل جس طرح ابصار کی صورت میں ہوا۔ پھر وہ معاملہ نیچے دب گیا۔ پھر اس سے پہلے نورانی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہی پیٹرن ہے، واقعہ ہوا، مار لگائی گئی، ہاسپٹل کے اندر گئے، بہت خطرے میں تھے، ادھر سے پھول آئے، ادھر سے پھول آئے، ادھر سے سٹیٹمنٹ، ادھر سے سٹیٹمنٹ، یہ ادھر اس درخت سے چھلانگ لگا کے اس درخت پر، اس درخت سے چھلانگ لگا کے اس درخت پر، یہ بہت پھرتیاں دکھائیں گی، اور پھر معاملہ مکمل طور پر غائب ہو گیا۔ اور اگر آپ پیٹرن اٹھا کے دیکھ لیں اسلام آباد کے اندر یا اسلام آباد سے باہر صحافیوں کے اوپر تشدد کا، تو آپ کو یہی پیٹرن نظر آتا ہے۔ واقعات ہو جاتے ہیں، اس وقت ہائپ ڈیولپ ہو جاتی ہے اور بعد میں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اب اسد علی طور کے جو ویلاگز ہیں، فرینکلی میں ان کے بہت سارے کانٹینٹ سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، یہ میری رائے ہے، اور میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ آپ کو اپنے تبصروں کے اندر احتیاط نہیں، تدبیر یقیناً متعارف کروانی چاہیے۔ اب تدبیر کی تشریح مختلف ہو سکتی ہے، لوگ اس کو سنسرشپ سے بھی تشبیہ دیتے ہیں، لوگ اس کو تدبر سے بھی تشبیہ دیتے ہیں، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تمام تر جاندار تنقید کرتے ہوئے بھی آپ تدبیر کا اگر دامن نہ چھوڑیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ اگر بہت زیادہ متنازع ہو جاتے ہیں اور خطرات مول لینے لگتے ہیں تو آپ کا اپنا کام جو ہے جو آپ نے ریگولر بیسس پہ کرنا ہے، اور کسی بھی صحافی کو اپنی آخری سٹوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مسلسل سٹوریز کرنی ہے اور مسلسل اپنی ایڈیٹوریل لائن پش کرنی ہے، تو اس کو پانی کی طرح کام کرنا ہے، کبھی اس کو طوفانی ریلا بن جانا ہے، کبھی اس کو سیلاب کی شکل اختیار کر جانی ہے، کبھی ٹھنڈی نہر بن جانی ہے، کبھی چشمہ بن جانا ہے، لیکن چلتے رہنا ہے اس کو۔ تو یہ بہت ضروری ہے آپ کو یہ کام کرنے کے لیے، لیکن وہ اس طرح کام نہیں کرتے، یہ ان کا اپنا طریقہ کار ہے۔ آئی ایم نو ون ٹو جج۔ اگر ان کا خیال ہے کہ کام کا طریقہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں، ان سبسکرائب کر سکتے ہیں، ٹرولنگ بہت زیادہ اس کے اوپر ہوتی ہے، یہ تمام آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ مار لگانا اور یہ پیغام دینا اور قانون توڑنا، بھئی اگر یہ جو بیانیہ ہے جو آپ کو سنائی دیتا ہے یہ اتنا ہی غیر ضروری ہے اور اتنا ہی ان پاپولر ہے، تو پھر اس کو ہونے دیجئے، یہ بیانیہ اپنی موت خود مر جائے گا۔ اور اگر اس بیانیے کے اندر کوئی جان ہے جو سننے میں بہت آپ کو برا لگتا ہے لیکن اس میں جان ہے، اس کی بنیاد ہے، تو آپ کو اس بنیاد کو ایڈریس کرنا ہے اور ان معاملات کو ایڈریس کرنا ہے جس کی وجہ سے بیانیہ بن رہا ہے۔ اگر آپ وہ کام نہیں کرتے تو آپ کتنے لوگوں کو مار لگاتے رہیں گے، کتنے لوگوں کو گھروں کے سامنے گولیاں مارتے رہیں گے، کتنے لوگوں کے ساتھ یہ کام کرتے رہیں گے۔ کبھی نہ کبھی آ کر یہ ریکارڈ جو ہے تمام کا تمام، یہ صرف حکومتوں کے گلے نہیں پڑے گا، یہ ریاست کے گلے پڑ جائے گا۔ یہ میرا نقطہ ذہن نشین کر لیں۔ دیکھنے کو آپ کو یہ بڑا آسان واقعہ لگتا ہے، اب تو چونکہ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں جھاکا کھل گیا ہے، یعنی اب تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ہائپ بننی ہے، اس کے بعد کوئی فالو اپ نہیں ہونا، کسی نے پوچھ پرچھ نہیں کرنی ہے، اس کو بھی مار لگاؤ، اس کو بھی مار لگاؤ، اس کو بھی مار لگاؤ۔ وہ لگانے سے یہ بیانیہ دور نہیں ہو جانا۔ ملک کا جو ریکارڈ ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، جو پریس فریڈم کے حوالے سے، وہ بدترین ممالک کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ کیٹیگرائز ہونے لگ گیا۔ ابھی تو افغانستان کا کارڈ ہمارے پاس کوئی تھوڑا سا باقی ہے سپٹمبر 11 تک، اور اس کے بعد امریکہ کے ساتھ انگیجمنٹ کا معاملہ
ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے چھاتے کے نیچے ہم بہت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں یا اس کو ہم فالو اپ اگر نہ کریں تو کوئی اس کی قیمت نہیں چکانی پڑے گی، لیکن یہ جلد یا بدیر یہ ہونا ہی ہے، یہ ریاست کے گلے پڑ جانا ہے، یہ ملک کی سبکی کا باعث بننا ہے اور پاکستان کے اوپر کسی جگہ پر سینکشنز کا باعث بھی بن جائے گا، یہ آپ ذہن نشین کر لیں۔ دوسری بات، ایک طرف سے آپ نے قانون کو لاگو کرنے کا پرچار کرتے ہیں، دوسری طرف سے آپ قانون کو گھاس نہیں ڈالتے ہیں اور رگیدتے پھرتے ہیں۔ تو اگر تو جنگل کا قانون آپ نے لاگو کرنا ہے تو پھر جنگل کے قانون کے اندر تو ہر قسم کے واقعات ہوں گے، پھر تو سب کچھ چلنے دیں، پھر تو آپ کچے کے ڈاکوؤں کے جو ایشوز ہیں ان کو بھی چلنے دیں، پھر جو پولیس مارا ماری کرتی ہے اس کو بھی چلنے دیں، پھر جو بہت ہی خوفناک قسم کی ویڈیوز میں 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں جس کے اندر لوگوں کے اعضاء کاٹے جا رہے ہیں، کان کاٹے جا رہے ہیں، وہ بھی آپ چلنے دیں، پھر تو آپ سب کچھ چلنے دیں، کیونکہ آپ نے قانون ہی یہ بنا دیا جس کا دل کرتا ہے آپ اس کو مار لگائیں۔ اگر قانون میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ گھروں میں گھس کے لوگوں کو مار لگانی ہے، یہ گھروں کے سامنے ان کو گولیاں مارنی ہے، تو پھر آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو قانون اگر آپ نے ایک جگہ پر بریچ کیا تو یہ بریچ جو ہے رکے گی نہیں، یہ ہر جگہ پر پھر لاگو ہوگی، پھر آپ دیکھ لیں کہ ریاست کا نظام کس طریقے سے تہس نہس ہوگا۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت ذرا میں مبالغہ کر رہا ہوں، لیکن چھوٹے چھوٹے معاملات سے ہی بڑے بڑے گھاؤ جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو تیسری بات، ہو سکتا ہے یہ بالکل کوئی ذاتی دشمنی ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور محرکات ہوں، ہم تمام چیزیں جو ہیں وہ ٹیبل کے اوپر رکھتے ہیں، ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کی تحقیق تو اب میں نے تو نہیں کرنی اس کی تحقیق، یا اسد علی طور نے تو نہیں کرنی اس کی تحقیق، یا ابصار عالم نے تو خود تحقیق نہیں کرنی، یا مطیع اللہ جان نے تو تحقیق نہیں کرنی، یا دوسرے صحافیوں نے تو تحقیق نہیں کرنی، یہ تمام کا تمام جو کام جو ہے یہ ریاست اور حکومت نے کرنا ہے۔ تو وہ اس ریاست اور حکومت کی جو ریٹ ہے وہ کس برے طریقے سے متاثر ہوتی ہے اگر وہ اس قسم کے کیسز کو فالو اپ نہیں کر سکے۔ اور پھر جوڈیشری کی بھی آپ بات کر لیں، آپ سول سوسائٹی کی بھی بات کر لیں، صحافیوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ تمام تر معلومات صحیح طریقے سے اور دبنگ انداز سے لوگوں تک پہنچاتے رہیں، لیکن جب ان کے ساتھ ہاتھ ہوتے ہیں، میں اب عمومی بات کر رہا ہوں، اس کیس کی بات نہیں کر رہا، تو 2 دن آپ اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے نکل جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صحافیوں کو خاص قسم کی ٹریٹمنٹ چاہیے، بالکل یہ نہیں چاہتے۔ صحافیوں کو تو بیچاروں کو اداروں کی طرف سے اگر ان کی تنخواہیں وقت کے اوپر مل جائیں تو بڑی بات ہے آج کل۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کی آنکھیں اور کان بنیں، ان کی آنکھوں کے اندر جو ہے نا وہ جلتی ہوئی سلائیاں نہ پھیریں، ان کے کانوں کے اندر سیسا آپ نہ بھریں، ان کی زبانیں نہ کاٹیں۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اگر اس کے پیچھے وہ محرکات نہیں ہے جس کی طرف عموماً اشارہ کیا جا رہا ہے، تو پھر ریاست جب ان کیسز کو حل کرے تو ان مجرمان کو سامنے پکڑ کے لائیں نا۔ ابصار عالم کو جس نے گولی ماری اس کو پکڑیں، آپ جس نے اسد علی طور کے ساتھ یہ حرکت کی اس کو پکڑیں تاکہ یہ تمام ابہام درست ہو، وہ آپ کرتے نہیں ہیں، اور بار بار میڈیا کے ساتھ یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ پاکستان کا امیج خراب ہے۔ تو اصل میں ایشو بہت گہرا ہے، اصل میں ایشو جو ہے وہ اسد کا نہیں ہے، وہ دوسرے صحافیوں کے نہیں ہے، اصل میں ایشو یہ ہے کہ ریاست کے پاس اپنی بات کو سمجھانے کا اب اور کوئی انداز نہیں رہ گیا۔ ایک تصور یہ بہت گہرا ہوتا جا رہا ہے، جب صحافیوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے تو ریاست کے ساتھ نتھی کر دیے جاتے۔ یہ امیج کیوں ڈیولپ ہو گیا؟ کیونکہ آپ نے وہ ملزمان نہیں پکڑے، وہ مجرمان نہیں پکڑے جو ان واقعات کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ تو ہماری استدعا ہے، ایک تو ایسے واقعات کا تدارک کرنا چاہیے، دوسرے جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو اس کو فالو اپ کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بالکل کوئی ہمدردی ہو، نہ ہمدردی ہو آپ کو، ہو سکتا ہے آپ دل میں یہ سوچتے ہو کہ ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کی اپنی رائے، آپ سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ نے قانون کو یہ چھٹی پہ بھیج دیا صرف اس وجہ سے کہ ان لوگوں کی دھنائی یا پٹائی ہو رہی ہے جن کے ویوز آپ کو پسند نہیں ہیں، تو پھر یہ دھنائی اور پٹائی کسی کی بھی ہو سکتی ہے، تو اس وقت بھی قانون پھر چھٹی کے اوپر گیا ہوگا۔ تو اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے، ریاست کے نام کو بٹا لگنے سے بچانے کے لیے، ہیومن رائٹس کے کچھ قدر رہ گئی ہے ملک کو، اس کو پریزرو کرنے کے لیے اور اس امیج کو زائل کرنے کے لیے کہ اس قسم کے تمام واقعات کے پیچھے وہی نادیدہ قوتیں ہیں جن کے اوپر الزامات لگتے ہیں، آپ کو ان ملزمان کو ہر حال میں پکڑنا ہے۔